ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. تو ہماری تعلیم میں ایک نیا موضوع ہم نے شامل کیا تھا اور اس کا عنوان کیا دیا تھا ہم نے؟ آج کا سبق کیا عنوان دیا تھا ہم نے؟ ایک سبق ہے یہ، اور یہ ایسے سبق ہیں کہ اگر آپ نے ان سبق کو یاد کر لیا اور پابندی سے اس پر عمل کرتے رہے، جو ہم سبق آپ کو دے رہے ہیں ہماری نئے موضوع تعلیم کا، جو ہم آپ کو تعلیم میں دیں گے سبق، آپ نے اس سبق کو پکا یاد کیا اور اس کی عادت بنا لی. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، ایک اچھی چیز کی عادت آپ کو پڑ گئی، لیکن اس کی برکتیں آپ کو نا جب آپ 25 سال کے ہوں گے، انشاءاللہ 20 سال کے ہوں گے، اور اس وقت اس کی برکتیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی. اور سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ ایک اچھی بات آپ کی زبان پہ چڑھ گئی ہے، ایک اچھی بات آپ کی زبان پہ. تو جب آپ وضو کریں گے آپ کی زبان پر ایک دم سے یہ آ جائے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ جیسے مثال ہے، میں بچوں کو کہتا ہوں عادت ڈالو اپنے اندر. آج کا نیا سبق میں آپ کو دوں گا، پہلے پرانا سبق دہراؤں، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو بچے بھی اس پر عمل نہیں کرے وہ شروع کر دیں عمل. ہمارا آپ نہیں کرے نا عمل، شروع کرتا ہوں میں ابھی سے شروع. سائم عادت ڈالو، جب بھی وضو کرو نا عادت ڈالو. تو پہلی میں نے ایک دعا یہ سکھائی تھی وضو سے پہلے پڑھنے کی. کیا بتایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمد للہ. جب تک آپ وضو میں رہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہیں گے، ثواب آپ کے لیے لکھا جاتا رہے گا. تو جب بھی آپ وضو شروع کر رہے ہو کیا کریں گے؟ ہاتھ دھوتے وقت کوئی مشکل بات ہے؟ وہ مشکل ہے؟ وہ بھولنے والی چیز ہے بھائی. ہمیشہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہر کام کے شروع میں جب بسم اللہ لگ جائے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ لگ جائے، آپ کو پتہ ہے اس کی برکت کیا ہے؟ اب اس کام میں اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. اس لیے احادیث سے معلوم چلتا ہے، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روحان کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ ہو وہ کام ادھورا ہے، وہ کام ناکارہ ہے، وہ کام بیکار ہے. یہ حدیث ہے. اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ لگ گئی اس میں کیا لگ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، برکت، رحمت. اللہ تعالیٰ کی مدد لگ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ لگ جائے کوئی معمولی بات ہے بھائی؟ بتاؤ. اس لیے میں نے آپ کو ایک سبق جو پچھلا سبق دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ ہر وضو کے شروع میں کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دوسری چیز پڑھنی بسم اللہ والحمد للہ. جب بھی آپ وضو شروع کریں آپ نے یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے دوسری دعا آپ کو بہت جاندار اور زبردست دعا دی تھی وضو کے درمیان کے پڑھنے کی. کیا دعا دی تھی؟ دیکھیں اب سنیں، رقم سیدھے بیٹھیے، یہ بیٹھنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس میں حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان اللہ تعالیٰ سے کتنی چیزیں مانگی ہیں؟ 3 چیزیں مانگی ہیں. 3 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ دوسری چیز، اے اللہ ہمارے گھر میں برکت ڈال دیجیے، گھر بڑا مل جائے، اچھا گھر مل جائے، خوشیوں والا گھر مل جائے، محبتوں والا گھر مل جائے. گھر بڑا ہو اور لڑائیاں ہوں، یا گھر بڑا ہو خوشیاں نہ ہوں، گھر بڑا ہو بیماریاں ہوں. یہ اچھا گھر ہے؟ بتاؤ یہ اچھا گھر ہے؟ گھر بڑا ہو گھر کے افراد بیمار رہتے ہیں، گھر بڑا ہے پریشانی آتی رہتی ہیں. تو ووسع لی فی داری میں کیا ہے کہ گھر بڑا ہو، کشادہ ہو، اچھا ہو، رحمت والا ہو، برکت والا ہو، سب آ گیا. اب اگر آج آپ یہ دعا کر رہے ہیں ووسع لی فی داری، اور آپ ہر وضو کے شروع میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری بارک فی رزقی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا آپ کے حق میں قبول. جب آپ بڑے ہوں گے آپ کو گھر کی ضرورت پڑے گی نا، ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ بھائی سب کو پڑتی ہے بڑے ہونے کے بعد. تو اس وقت تک یہ دعا قبول ہو چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو گھر کا انتظام کر دیں. اب دیکھو اس کی مثال دیکھو. ایک آدمی آج سے پیسے جمع کر رہا ہے، تو آج اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ گھر آ جائے گا؟
کب جا کر جمع ہوں گے پیسے گھر لینے کے برابر؟ مثال روزانہ 1000 روپے جمع کر رہے ہیں، کتنے سالوں میں جمع ہوں گے؟ تقریباً ہم مثال لگاتے ہیں 15 سال میں جمع ہوں گے، ہے نا؟ آج تو نہیں جمع ہوں گے نا. میں نے آج میں نے 1000 روپے جمع کیے گھر کے لیے، تو 1000 روپے میں گھر آ جائے گا؟ 2 سال میں گھر آ جائے گا؟ 3 سال میں گھر آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. تو یہ ہم نے ہزار کرتے 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 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے. جب بھی آپ ہو گئے 25 سال کے 30 سال کے، تو آپ کے کتنے ہو جائیں گے پیسے؟ گھر خریدنے کے پیسے ہو جائیں گے. اسی طرح آج جو آپ دعائیں کر رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں، جب آپ 25 سال کے ہوں گے، 30 سال کے ہوں گے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ گھر کا انتظام. میری بات سمجھ میں آئی؟ مثال سے نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ میری بات سمجھ میں آئی روحان؟ نہیں آئی؟ دوبارہ سنیں سارے بچے، غور سے سنیں، بڑی زبردست بات ہے کہ ہم جب گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کرتے ہیں، پیسے جوڑنا شروع کرتے ہیں، تو کیا اور 1000 روپے کر کے جمع کر رہے ہیں، ڈیلی کے 1000 روپے. تو یہ 1000 روپے میں جو ہم جمع کر رہے ہیں، کہ آج جو 1000 روپے ہم نے جمع کیے گھر آ جائے گا؟ 2000 میں آ جائے گا؟ بلکہ جمع کرتے کرتے جب 10 سال 15 سال گزرتے ہیں، تو پیسے کتنے ہو جاتے ہیں؟ اتنے ہو جاتے ہیں جس سے گھر خریدا. اسی طرح آج سے جو آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہر وضو کے درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی پڑھتے رہیں گے. جب آپ 10 سال گزر جائیں گے، آپ 20 سال کے ہو جائیں گے، آپ 25 سال کے ہو جائیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی دعائیں بہت ساری جمع ہو جائیں گی. بولو سارے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی وضو کے درمیان کی دعا. اور آپ کو جب گھر کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعاؤں کو آپ کے پاس پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہے نا، اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو آپ کے پاس پہنچا دیں گے، اور آپ کے لیے گھر کا انتظام. آئی میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو دوسری چیز. اور تیسری چیز اس میں کیا مانگی؟ وبارک لی فی رزقی. کیا مانگی؟ آپ سوتے رہتے ہیں. یاسر کیا نام ہے آپ کا؟ معین کیا ہے؟ کھڑے آپ سوتے رہتے تعلیم میں، کیوں بھائی؟ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وبارک لی فی رزقی. کیا مانگی؟ تیسری چیز میں دیکھو، ابھی تو آپ لوگوں کی آپ کو پیسے کمانے پڑتے ہیں، نوکری کرنا پڑتی ہے، دکان پہ جم بیٹھنا پڑتا ہے، اپنے پیسوں سے کچھ خریدنا پڑتا ہے. سب چیزیں آپ کو کون انتظام کرتے ہیں؟ ابو یا امی؟ ابو یا گھر والے کرتے ہیں انتظام، آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، آپ بڑے ہو جائیں گے، پھر اس وقت ابو سے پیسے مانگیں گے، اپنی کمائی کریں گے. اس وقت آپ خود جاب کرتے ہوں گے، آپ خود بزنس کرتے ہوں گے، تو اس وقت آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی. اس وقت پڑے گی نا، بیوقوف پڑے گی، یوں کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت پیسوں کی ضرورت پڑے گی. جب آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی. آپ یونیورسٹی جائیں گے، آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی. تو اس وقت آپ ابو سے نہیں مانگے نا، اپنا کام کرتے ہوں گے، اپنی جاب کرتے ہوں گے. تو آج سے جب آپ روزانہ اللہ تعالیٰ سے وضو میں ہر روز 5 دفعہ اس دعا کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے پیسے جمع ہو رہے ہیں دعا کی صورت میں. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے پیسے جمع ہو رہے ہیں دعا کی صورت میں. اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ سارے پیسے آپ کو. اس لیے میں نے آپ کو اتنی پیاری دعا سکھائی ہے. اب تو سمجھیں، سونے کا وقت نہیں ہے، کام بہت اہم سبق مل رہا ہے، سنیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ دعا سکھائی ہے. اب بہت سارے بچے انشاءاللہ آج سے پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، کبھی چھوڑیں گے تو نہیں، پکا وعدہ ہے انشاءاللہ. جب وضو کریں، جب بھی وضو کریں. اب دن میں کتنی دفعہ وضو کرتے ہیں بتائیں؟ کم سے کم بھی 4-5 دفعہ کرتے ہیں. صبح آتے ہیں وضو کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ آپ واش روم کی چھٹی لے کر جاتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوپہر کو اٹھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، سونے سے اٹھ کر نماز کے لیے کرتے ہیں، 3 ہو گئے. پھر ظہر کے بعد کی پڑھائی میں آپ کو جانا پڑتا ہے، ہاں وضو کرتے ہیں. پھر آپ گھر جاتے تو مغرب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں یا بغیر وضو کی نماز پڑھتے ہیں؟ 5 ہو گئے. پھر آپ عشاء کے لیے وضو کرتے ہیں. اس طرح آپ دن میں کم سے کم 5-6 وضو کرتے ہیں. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کری کہ نا روزی کی تنگی ہے، پیسے نہیں ہے میرے پاس، کھانے کی میں کوئی چیز خرید سکوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بتایا ان کو؟ کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو، کھانے پینے میں بہت برکت ہوگی. ہمیشہ، یعنی جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ گیا، واش روم گئے یا کسی بھی طرح آپ کا وضو ٹوٹا، آپ فوراً وضو کر لیں دوبارہ سے. تو وہ صحابی، ان کا معمول تھا کہ باوضو رہتے تھے. اب باوضو آدمی کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان اس کے پاس، گندے خیالات اس کے پاس، گندی باتیں اس کے دماغ میں نہیں آئیں گی. اور آپ کو بتاؤں، باوضو آدمی سے کہا جائے کہ قرآن پڑھو تو اس کو وضو کرنا پڑے گا.
نماز پڑھ لو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا, اس کا تو وضو ہے اس کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عمل سکھایا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہے, آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے, برکت ڈال دیں گے. پھر انہوں نے اس پر پابندی کری, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری روزی دے دی. کیونکہ صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے, ان کو کیا کہتے تھے, صحابہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چلنے والے. وہ کون لوگ تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جانیں لٹانے والے, اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے, مال لٹانے والے. کون تھے وہ لوگ, تو صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب بھی ان کو کوئی بات سننے کو ملتی, وہ فوراً کیا کرتے تھے, اس پر عمل کرتے. کیا کرتے تھے, بولو سارے. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ میں کر لوں گا, ابھی چھوڑے بعد میں کر لوں گا. صحابہ کا یہ معمول تو جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بات بتائی کہ ایسا کرو, تو پھر وہ مرتے دم تک نہیں چھوڑتے تھے. مرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ علی, ہر نماز کے وقت, نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, 33 دفعہ. الحمدللہ, اللہ اکبر, ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. پڑھنا چاہیے ایسے کر کے. یہ انگلی میں کتنے اشارے, ایک انگلی میں کتنے پورے ہیں, 15. کتنے, تو دونوں کے ملا کر کتنے ہو گئے, 30. تو آپ نے 33 سمجھ گئے, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کرو, اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کرو, رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھا کرو. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ عمل بتایا ہے, اس کے بعد سے میں بڑی مشکل جگہوں پر راتیں گزاری ہیں, جنگلوں میں راتیں گزاری ہیں, میدان جہاد میں راتیں گزاری ہیں, دشمنوں کی قید میں راتیں گزاری ہیں, لیکن میں نے کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑا. ان سے کسی نے کہا آپ نے فلاں رات بھی یہ کام کیا تھا جب اتنا سخت جنگ ہو رہی تھی, اتنی سخت لڑائی ہو رہی تھی, آپ نے اس رات میں بھی یہ کام کیا تھا؟ حضرت علی نے کہا ہاں, میں اس رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کو میں نے, کیا معلوم چلا اس بات سے آپ کو, جو میں نے آپ کو بات بتایا, آپ کو کیا معلوم چلا اس سے؟ آپ کو یہ معلوم چلنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کوئی بھی آپ کو بتایا جائے, سکھایا جائے, پھر اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا, کبھی بھی نہیں چھوڑنا. تو اب بتائیں, جو میں نے آپ کو سبق دیا تھا, پچھلا سبق اور آج کا سبق ملا کر آپ کے پاس سبق ہو گئے, آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ, ہمیشہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میں دوبارہ پوچھوں گا اگلے سبق دینے سے پہلے کہ اس دعا پر کون کون بچے عمل کر رہے ہیں. جب سارے بچے ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہم نے ہر وضو میں دن میں 5 6 دفعہ اس دعا کو پڑھا ہے, ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, پھر ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی, پھر ہم اگلا سبق آپ کو انشاءاللہ دیں گے.